الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، وہ پہلے بلائے گا، وہ پہلے بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. برادران اسلام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ان دنوں میں کئی خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جو حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان حضرات
اور ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور حرمین شرفین کی بار بار زیارت کا موقع عطا کرے۔ آج میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، مکہ مکرمہ کے قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند فضائل بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں، مختلف مقامات، مختلف شخصیات، اعمال، مہینے، دن کو ایک دوسرے پر فضیلت سے نوازا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تمام راتوں میں افضل ترین رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تمام دنوں میں افضل ترین دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بعینہ تمام جگہوں میں، اس روح زمین پر تمام جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ اللہ رب العزت کے ہاں مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر عبادت گاہ کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں واقع ہے، اور یہ گھر بڑا بابرکت ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے گھر مرکز ہدایت ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی کئی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام عبادت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا بابرکت گھر ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور جو لوگ اللہ کے اس گھر تک آنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور اللہ کے گھر کا حج کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تمام جہان والوں سے، تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ میں میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کی کئی خصوصیت بیان کی ہے۔ پہلی خصوصیت تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ اکبر، کہ بے شک اس روح زمین پر جو سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کی نمازوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اور دوسری خصوصیت اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی ببکۃ مبارکہ، کہ یہ گھر بڑا بابرکت ہے، بڑا فضیلت والا ہے، بڑی مبارک گھر ہے یہ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے تیسری خصوصیت آیت کریمہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ ہدی للعالمین، کہ یہ گھر تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، تمام عالم کے لیے جو ہے یہ مرکز ہدایت ہے۔ اور چوتھی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ
کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور چھٹی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اللہ کے اس گھر میں داخل ہو گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، وہ مامون و محفوظ ہو گیا، یعنی اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے سلامتی ہے۔ گویا جو اللہ کے گھر میں آ گیا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اللہ کے گھر میں آ گیا گویا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 6 خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرنے کے بعد آگے یہ اعلان فرما دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اتنے مسائل موجود ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہیں، فرمایا کہ وہ ضرور پھر اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا حج کرے۔ اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں، ومن کفر، اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو گویا انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ کافر ہے۔ اور ایسے لوگ خوب سمجھ لے، فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے اوپر ایسے بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں جو اللہ کے حکم کا انکار کرے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دے دیا تو پھر ہم نے حکم فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر جہاں وہ کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی جگہ تم جو ہے نماز کی جگہ بنا لو، اسی جگہ کو اپنی عبادت کی جگہ بنا لو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور پھر ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے گھر کے طواف کرنے والوں، میرے گھر کا اعتکاف کرنے والوں اور میرے گھر میں رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو، مکہ مکرمہ کو ایک عظیم الشان عبادت گاہ قرار دیا ہے اور امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو تم عبادت کی جگہ بنا لو، تم اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی، ان کی اصلاح کی کہ دیکھو جو لوگ میرے گھر میں طواف کرنے آتے ہیں، للطائفین، جو میرے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے آتے ہیں، للعاکفین، اور جو میرے گھر میں والرکع السجود، رکوع سجود کرنے آتے ہیں، تم ان کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، ان طاہرا، میرے گھر کو صاف رکھو۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس روح زمین پر جتنی بھی مساجد ہے، چھوٹی مسجد ہے یا بڑی مسجد ہے، کسی گاؤں کی مسجد ہے یا شہر کی مسجد ہے، گویا وہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، مساجد کو صاف ستھرا رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مساجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بہرحال یہ 2 آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے کہ جن میں اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے فضائل اور خصوصیت کو بیان کیا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں حضرت
انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، کہ بے شک اللہ کی قسم بلا شعبہ یہ جگہ سرزمین اللہ کی سرزمین سب سے بہتر ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی سرزمینوں میں اللہ کو محبوب ترین سرزمین ہے، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے اس سرزمین سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی اس سرزمین سے نہ نکلتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے لگے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، کہ اللہ کی قسم اس میں شک نہیں کہ اللہ کی یہ سرزمین سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولولا انی اخرجت منکم ما خرجت، کہ اگر مجھے اس سرزمین سے نکالا نہ جاتا، یعنی اگر مجھے اس سرزمین کو چھوڑنے کا اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس سرزمین کو نہ چھوڑتا، کبھی اس سرزمین سے نہ نکلتا۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال الا علی ثلاثۃ مسجد، کہ 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، المسجد الحرام، مسجد حرام، و مسجد اقصی، اور مسجد اقصی، و مسجد ھذا، اور یہ میری مسجد یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا ان 3 مساجد کی طرف سفر کرنا ثواب ہے، اور اس سے مکہ مکرمہ کی حرمین شرفین کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، مسجد حرام کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد حرام کا سفر کرتا ہے یا مسجد اقصی کا یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرتا ہے تو ان کا یہ سفر کرنا بھی ثواب ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا یہ سفر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا اور کسی دوسری مسجد میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مسجد حرام میں 1 نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 1,00,000 نمازوں کے پڑھنے کے ثواب عطا فرماتے ہیں، 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دوران طواف ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 خطا 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور جنت میں 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور طواف کہاں ہوتا ہے بھائی دوستو بزرگوں؟ یہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں مکہ مکرمہ میں طواف ہوتا ہے۔ تو یہ بھی مکہ مکرمہ کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں درج کر دیتا ہے، اس کے نام اعمال سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس بندے کے جنت میں 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں مکہ مکرمہ کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور بہرحال ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اس روح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین جگہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بندہ داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے سلامتی ہے۔ گویا جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو حضرات حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں ان حضرات کو اور ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور بار بار حرمین شرفین کی زیارت کا موقع عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔